یقینی طور پر یقین نہیں رکھتے رسول خدا کی رسالت کے اوپر، دوسرے لفظوں میں تنا سے وابستہ نہیں ہے، شاخ سے وابستہ نہیں ہے، یا اگر پھل کہہ لیجئے پھل سے وابستہ نہیں ہے، میں تشبیہ دے کر کے صرف سمجھانے کے لیے، اگر کوئی کرسمس کا دن ہو مثلا یا اور کوئی ہو، پلاسٹک کا درخت بنایا جائے، ساری صفات ویسے ہی پھول پتی سب سجائے جائیں، کوئی کہے گا یہ درخت واقعی ہے؟ نہیں۔ اسلام اور ایمان میں واقعی درخت اور پلاسٹک وغیرہ کے درخت میں فرق ہے۔ میدان محشر میں یہ جو مسلمان ہیں، غیر شیعہ مسلمان، غیر مومن جو مسلمان ہیں، ان سب سے حتیٰ یہ توحید، خدا کی وحدانیت، رسول خدا کی رسالت کے اوپر ایمان بھی چھین لیا جائے گا۔ یہ کوئی لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔ مسلمان جو معصومین علیہم السلام کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے زمانے کے امام اور حجت خدا کو نہیں مانتے، اپنے زمانے کے امام کے موقر معترف نہیں ہیں، شناخت نہیں رکھتے، من ماتا ولم یعرف میں داخل ہیں، ایسے لوگ میدان محشر میں ان سے جو توحید ہے نا، اللہ کی وحدانیت اور رسول خدا کی رسالت، یہ بھی چھین لی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پلاسٹک کے درخت ہیں، واقعی درخت نہیں ہے۔ اب سنیے روایت امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایت مختلف طریقے سے وارد ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی درخت ہے، بچہ بہل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کرسمس میں اگر کوئی درخت یا کوئی اور مناسبت سے کوئی درخت اس طرح کا سجا کر کے بڑی بازار سے خرید کر کے لائیں، بچہ بہل جائے گا، درخت شاخیں پھل پھول پتی دیکھ کر کے، لیکن کیا واقعی اسے وہ درخت واقعی سمجھتا ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی یہ جو مسلمان بظاہر مسلمان ہی صرف نہیں، مومن کہلاتے ہیں، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، گوشت آپ کھا سکتے ہیں، ان کو لڑکی بھی دے سکتے ہیں، ان کی لڑکی بھی لے سکتے ہیں۔ البتہ لڑکی دینے میں غیر مومن کے لیے منع کیا گیا ہے، لڑکی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا خون معاف ہے، یہ جو ہے قتل و غارت وغیرہ جو ہے نہیں کی جائے گی۔ بعض چیزیں، بعض احکام ان کے اوپر ان کے ظاہری اسلام اور ایمان کی، ظاہری ایمان بھی میں کہہ رہا ہوں، ظاہری ایمان کی وجہ سے ان کے قبول ہے، ورنہ امام صادق علیہ السلام کے بقول ان الشہادتین تؤخذان من المخالف، ہمارے مخالفین سے شہادت چھین لی جائے گی، تؤخذان، ان الشہادتین تؤخذان، اخذ کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی، فیحشر فی زمرۃ الکفار، یہ سارے کے سارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب میدان محشر میں یحشرون فی زمرۃ الکفار۔ لفاظی نہیں ہے، معصوم کا کلام ہے۔ دوسری حدیث سنیے، جناب ابان ابن تغلب برابر مدینہ پہنچتے تھے، مکہ پہنچتے تھے، رہنے والے کوفہ کے تھے۔ ایک دن پانچویں امام کی خدمت میں پہنچے، امام سے گفتگو، امام نے کہا سنو، میری طرف سے کوفیوں میں جا کر کے یہ روایت بیان کر دینا، کیا؟ من شہد ان لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ فقرے پہ غور کریے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ اب ہم پریشان ہو گئے، مولا کو تو معلوم ہے کہ کوفہ میں 12 قسم کے مسلمان رہتے ہیں، امیر المومنین اسلام کے لشکر میں 12 قسم کے لوگ تھے، 50 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو امام کو اولا بالتصرف واجب الاطاعت امام جانتے ہوں۔ کتنے؟ پانچویں امام کی حدیث میں بیان کر 50 آدمی نہیں تھے، 60,000 کا لشکر تھا امام علیہ السلام کا جنگ صفین میں، 60,000 کا، 6,000 بھی نہیں، 600 بھی نہیں، 50 بھی نہیں تھے کہ جو امام کی امامت کا ویسے قائل ہوں جیسے ہم آپ قائل ہیں، بلا تشبیہ۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ اماموں کو جیسی ان کی امامت کے قائل ہیں، ویسے 50 آدمی بھی 60,000 کے لشکر میں نہیں تھے۔ ابان کے سامنے جب امام نے یہ کہا، جا کر اروے انی، جا کر کے روایت کرو میری طرف سے کہ میں امام محمد باقر ابن فلان ابن فلان ابن رسول خدا نے یہ فرمایا ہے، من شہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کی بات نہیں، صرف اتنا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ ابان پریشان ہو گئے، مولا آپ کی طرف سے یہ کسی خاص صنف سے کہوں یا سارے اصناف؟ کیونکہ میں وہاں پہ مشہور ہوں، ہر گروہ مجھ سے آ کر کے ملتا ہے۔ اعلیٰ اس زمانے میں شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی نہیں تھے، مگر عمری، عثمانی،
بکری وغیرہ وغیرہ سب تو تھے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں تو نسبت بتا رہا ہوں، مختلف قسم کے مذہبی افراد، مذہبی کہہ رہا ہوں اسلام کے مسلمانوں کے فرقے، طبقات، اصناف کا لفظ خود ابان نے استعمال کیا، مولا وہاں پہ ہر صنف کے مسلمان پائے جاتے ہیں، امی جان کے بھی چاہنے والے ہیں، ابو جان کے بھی، خال المومن کے بھی چاہنے والے ہیں، سب کے ماننے والے ہیں۔ میں کس کے سامنے یہ کہوں گا؟ کہیں آپ کی مراد یہ تو نہیں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے سامنے کہوں؟ امام کہہ رہے ہیں نہیں، جو بھی مسلمان تمہارے سامنے آئے، جس صنف کا بھی مسلمان ہے، اس سے کہو کہ میں محمد باقر نے اپنے جد نامدار رسول خدا کے واسطے سے تم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ جو عل تو فداک، جناب ابان کہتے ہیں مولا میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، سب سے بلا استثناء کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا یا ابان سنتے جاؤ، بیان تو سب سے کرنا ہے، کیا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا جنت اس کے اوپر واجب ہے، یہ تو سب سے کہنا ہے۔ یا ابان انہ اذا کان یوم القیامت جمع اللہ تبارک و تعالی الاولین والآخرین، حضرت آدم سے شروع کریے، آخری فرد بشر جو پیدا ہوگا مسلمان ہوگا، ان سب کو جمع اللہ تبارک و تعالی الاولین والآخرین فی روضۃ واحدہ، ایک بڑا سا باغ ہوگا جس میں سارے مسلمان سب کو اللہ جمع کرے گا۔ کس کو؟ سارے مسلمانوں کو اللہ جمع کرے گا۔ فَيَسْلُبُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ، سب کے دل سے لا الہ الا اللہ کی توحید کیا چھین لے گا، سلب کر لے گا، چھین لے گا، بیچارے بغیر لا الہ الا اللہ کے رہ جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ، سوائے اس کے جو اس امر ولایت و امامت معصومین کا قائل ہے۔ لہٰذا اے ابان ڈرو نہیں، جو بھی مسلمان آئے کہو ہاں محمد باقر نے یہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد باقر نے یہ فرمایا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے، یعنی مسلمانوں کی طاقت بڑھانا چاہیے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو بڑھانا چاہیے، لیکن فائدہ ہمارا ہے، ہمارا صرف فائدہ ہے۔ الا من کان علی ھذا الامر، ھذا الامر بار بار وضاحت کیا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، امر ولایت اور امامت معصومین علیہ السلام کا جو بھی قائل نہیں ہے، چاہے وہ اب کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے مسلمان جو اپنے آپ کو لیڈر بڑا بڑا سمجھتے ہیں، یہ سب کے سب یسلب لا الہ الا اللہ الا من کان علی، سلب کر لیا جائے گا لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ بھی لا الہ الا اللہ سلب کر لیا جائے گا۔ چھٹے امام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پانچویں امام کی بھی حدیث پڑھی، یعنی جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں سن لیں، اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، معصومین علیہ السلام کو نہیں تسلیم کرتے، امامت معصومین علیہ السلام کے قائل نہیں ہیں، وہ سب کے سب بے ایمان جائیں گے، بے اسلام جائیں گے، ان سے سلب کر لیا جائے گا اسلام و ایمان کو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ درس سے متعلق اگر سوال تو بسم اللہ۔